رمضان 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 يا حبيب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بہت ہی عزیز بچوں کے والدین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ سے صرف 3 نکات پر بات کرنا چاہتی ہوں، اور وہ 3 نکات بہت اہم ہیں۔ پہلا نکتہ تو میرا یہ ہے کہ میں آج کے موجودہ حالات کے بارے میں، کہ ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، آپ سبھی اس سے واقف ہیں، سبھی گزر رہے ہیں۔ ہم سب جانتی ہیں کہ یہ جو وائرس ہے جو پھیلا اور جس نے پوری دنیا کے اندر ایک تہلکہ مچا دیا ہے، اور جس کی وجہ سے کاروبار دنیا ایک دم بند ہو کر رہ گیا، اور پوری دنیا کے اندر ایسا ہے کہ جیسے ایک کوئی پوری معیشت اس کی ٹھٹھر کر رہ گئی، اور اس کے بعد لگتا یہ ہے کہ اب اس کے بعد شاید دنیا بالکل اور طرح کی ہوگی۔ تیل کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں، معیشت جو ہے وہ دگرگوں ہے، اور ہر طرف ایک پریشانی کا عالم ہے، اور ہم ان غیر یقینی حالات سے جو گزر رہے ہیں، تو ان میں رمضان کا آنا ہمارے لیے بہت ہی باعث برکت ہے۔ اور بس رمضان تو اب بالکل یہ ہے کہ ہم چاند دیکھیں اور پتہ چلے کہ کب رمضان شروع ہوتا ہے۔ رمضان شروع ہی ہونے والا ہے الحمدللہ، اور یہ رمضان ہمارے لیے بہت خصوصی رمضان ہے۔ اور وجہ یہ بھی ہے کہ رمضان تو ہمیشہ ہی خصوصی مہینہ ہوتا ہے مسلمانوں کے لیے، لیکن یہ رمضان خاص طور پر ہمارے لیے ایک رجوع الی اللہ کا مہینہ ہوگا۔ اس میں ہمیں خاص طور پر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مشکل کو پوری دنیا کے لیے اور خاص طور پر امت مسلمہ کے لیے آسان کر دے، اور اگر یہ عذاب ہے تو ہم سر سے ٹال دیں، اگر ہماری آزمائش ہے تو ہمارے ایمانوں کو تقویت عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ انعام اور سورہ اعراف میں بہت واضح طور پر فرمایا ہے کہ میں نے ہر امت کو آزمایا، ہر امت، ہر نبی، کوئی نبی ایسا نہیں تھا جس کی امت آزمائی نہ گئی ہو، اور ہم نے آزمائش جو بھیجی ان کو سختی اور مصیبت کے ساتھ وہ بھیجی، اس لیے تاکہ ہم دیکھیں کہ وہ میری طرف رجوع کتنا کرتے ہیں، وہ تضرع اختیار کرتے ہیں یا نہیں، رجوع اللہ اختیار کرتے ہیں یا نہیں۔ تو میری عزیز بچیوں اور بیٹیوں اور بیٹوں، میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ رمضان ہمارے لیے ایک ایسے نعمت غیر مترکبہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اس سے بھرپور فائدہ اٹھا کر انشاءاللہ ہم اسے اللہ تعالیٰ کی ہاں گڑ گڑا کر دعائیں مانگ کر اللہ تعالیٰ سے اس مشکل کو آسان کرنے کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اور امت مسلمہ کی نجات کا باعث ہو سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا یہ ہے کہ ہمارا ایمان جو ہے اس پوری آزمائش میں سلامت رہے، اور ہم اس سے سرخرو ہو کر نکلیں انشاءاللہ۔ دوسری چیز جس سے پہ مجھے ذرا سی بات کرنی ہے وہ یہ کہ بلکہ میں کہوں گی کہ دوسری چیز پر تو بات ہو گئی ہے کہ موجودہ حالات اور موجودہ حالات میں رمضان، لیکن تیسری چیز جس پر مجھے بات کرنی ہے کہ ہم رمضان گزاریں کیسے۔ اب رمضان گزارنے کے لیے بہت سے دروس آ رہے ہیں، بہت سے استقبال رمضان کے پروگرام آن لائن چل رہے ہیں، اور بہت سی کتابچے اور ادھر ادھر سے آپ کو چیزیں بھی ملی ہوں گی، اور سب میں زیادہ تر بات یہی ہوتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا جائے اور تقوی اختیار کیا جائے، کیونکہ رمضان کا مقصد ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بتایا، آیت جو قرآن کی آیت جس میں روزوں کی فرضیت ہم پر عائد ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے مومنو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم پہلی امت نہیں ہیں جس پر روزے فرض ہوئے، روزے تمام امتوں کی تربیت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیشہ فرض کیے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ پتہ چلتی ہے کہ ہمیں اس کا مقصود جو ہے روزوں کا وہ ہماری تربیت ہے، اور تربیت کا نچوڑ کیا ہے کہ ہمیں تقوی اختیار کرنا ہے۔ بہرحال تقوی جو ہے وہ کیا ہے اس پر ہم بات کریں گے اور ذرا سیر حاصل گفتگو کریں گے انشاءاللہ،
لیکن سب سے پہلی بات یہ کہ تقوی بھی کیا ہر ایک کو مل جاتا ہے؟ جو بھی روزہ رکھے اس کو تقوی حاصل ہو جاتا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا لعلکم، شاید کہ تم تقوی اختیار کر سکو۔ تو شاید کا لفظ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہر روزے دار تقوی کی کیفیت تک نہیں پہنچتا۔ وہ روزے دار جو جانتا ہو روزے کی اہمیت کو، اور پھر اس روزے میں وہ تمام چیزیں کر رہا ہو جو اللہ تعالیٰ کی پسند کی ہیں، اور ان تمام چیزوں سے کو اختیار کرے جو کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، تو ہی وہ تقوی اختیار کرے گا۔ اور اس میں بہت اچھی مثال دی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصیام جنہ، کہ روزہ ڈھال ہے، اور اگر کوئی سپاہی ڈھال کا استعمال صحیح نہ جانتا ہو تو وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا کسی بھی وار میں۔ تو اسی طرح سے روزے میں بھی جب انسان کو پتہ ہو کہ اس کا روزہ اس کو تقوی کیسے حاصل کرے گا، تبھی وہ تقوی کی کیفیت تک پہنچ سکتا ہے۔ تو اب ہم تھوڑا سا اس بات کو لیں گے کہ تقوی دراصل ہے کیا۔ دراصل تقوی کا لفظ سنتے ہی سب سے پہلی چیز جو دماغ میں آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ ہم بہت زیادہ نوافل پڑھیں، بہت زیادہ قرآن کی تلاوت کریں، بہت زیادہ اللہ سے رجوع کریں، اور یہی تقوی ہے۔ تقوی کا ایک اسپیکٹ یہ تو ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اللہ سے جتنی قربت ہوگی اتنا ہی اللہ کا ڈر ہوگا، اتنا ہی ہم اپنی بچاؤ کی کیفیت اختیار کریں گے اور ان تمام برائیوں سے بچ سکیں گے کہ جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بچنے کو کہا ہے اور جس کا نام تقوی ہے۔ لیکن کیا محض اللہ کی طرف رجوع کرنے سے ہی تقوی حاصل ہوتا ہے یا کسی اور چیز سے بھی؟ اب میں اس میں تھوڑی سی بات کروں گی اپنے ان والدین کی جن کے گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور ان کے گھر کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ چھوٹے بچوں کا کام بھی رمضان میں ان ماؤں کا کام دگنا ہو جاتا ہے جن کے چھوٹے سے بچے ہیں، اور ان بچوں کی دیکھ بھال بھی کرنا، 3 دفعہ کھانا انہیں کھلانا، پھر سحری اور افطاری کا انتظام کرنا، پھر گھر میں وہ مدد بھی موجود نہیں ہے جو عام حالات میں ہوتی ہے، اور آج کل آئسولیشن کی وجہ سے عام طور پر میڈز گھروں میں نہیں آ رہی ہیں۔ تو ان حالات میں ہم یہ سمجھے کہ وہ مائیں جن کے چھوٹے بچے ہیں وہ بھی ایک طرف جائے نماز بچھا کر بیٹھ جائیں گی اور اپنے نوافل میں مشغول ہو جائیں گی، تو ان بچوں کا کیا بنے گا؟ دراصل ان کے لحاظ سے تقوی کی کیفیت ہی الگ ہے، اور اللہ سبحانہ اسلام دین فطرت ہے، اور وہ بہت سے معاملات میں گنجائشیں دیتا ہے انسان کو، اور بہت سے معاملات میں ترجیحات مقرر ہیں۔ چھوٹے بچے والی ماؤں کے لیے ترجیح اول یہ ہے کہ اپنے بچوں کی دیکھ بھال صحیح انداز میں کریں، اور ان کے ساتھ جو ان کے روابط ہوتے ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے سوالوں کے جواب دینا، ان کے ساتھ گفتگو کرنا، ان کو بار بار کئی جگہوں پہ سمجھانا بجھانا، وہ سب کام جو کہ ان کی پوری توانائی کو نچوڑ دیتے ہیں پورے دن میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب بعض خواتین کا تو یہ کہنا ہے کہ ہم اپنے 3 یا 4 بچوں کے ساتھ ایک اور بچہ بھی شامل ہو گیا، یعنی ان کے شوہر، جو کہ وہ بھی اب گھر پر ہیں، تو ظاہر ہے کہ اب بچوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ میرا خیال ہے شوہر اس بات کو مائنڈ نہ کرے، بعض جگہوں پر یہ کیفیت ہے، بعض میں نہیں ہے، اور کچھ گھروں کے اندر بزرگ بھی موجود ہوتے ہیں اور ان کی خدمت تو ہے ہی فرض۔ تو ان حالات میں وہ خواتین جو کہ چھوٹے بچوں میں مصروف ہوتی ہیں، ان کے لیے تقوی دراصل یہ ہے کہ وہ کتنے سکون، کتنے اطمینان اور کتنے تحمل اور کتنے صبر کے ساتھ ان بچوں کو اپنا وقت دے پاتی ہیں، ان تمام خدمات کو انجام دے پاتی ہیں، اور اس میں خوش خلقی کا مظاہرہ کرتی ہیں، ان کے چہرے کی مسکراہٹ ماند نہیں پڑتی ان تمام کاموں کو کرتے ہوئے۔ تو یہی دراصل تقوی کی کیفیت ہے، جو دراصل تقوی ہے ہی شخصیت سازی، کہ وہ چیز جو اللہ سے قربت کے ساتھ حاصل ہوتی ہے، وہ چاہے قرآن پڑھ کر ہو یا ویسے اللہ کو یاد کر کے ہو، یا اللہ کے ڈر سے آپ دوسروں کے ساتھ جو اخلاقیات برتتے ہیں، وہ جو آپ کی شخصیت ہے وہی تقوی دراصل تقوی ہے اور اس کا اظہار ہے۔ تو چھوٹے بچوں کی ماں سے میں یہ کہوں گی
کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ ارد گرد میں لوگ بہت نوافل ادا کر رہے ہیں یا قرآن پاک 2 یا 3 ختم ہو رہے ہیں اور ان کو ناظرہ پڑھا جا رہا ہے، وہاں آپ یہ دیکھیے کہ آپ کا تقویٰ زیادہ سے زیادہ اس کا دار و مدار اس پر ہے کہ آپ اپنے بچوں کو کتنی توجہ کرتے ہیں اور ان کو لگے اس رمضان میں، خاص طور پر اگر بچوں کو یہ لگتا ہے کہ رمضان تو بڑی اچھی چیز ہے، روزہ تو بہت ہی اچھی چیز ہے کہ ہماری والدہ جو ہیں وہ پہلے سے بہت بہتر ہو گئی ہیں، تو سمجھے کہ آپ نے تقویٰ حاصل کر لیا. اب اگر یہ دیکھا جائے کہ یہاں تو میں نے چھوٹے بچوں کی والداؤں کے ساتھ بات کی ہے، اب اگر ہم جاتے ہیں ان گھروں میں جن کے بچے ذرا بڑے ہو چکے ہیں، اور وہاں تو کام بہت آسان ہو جاتا ہے. تقریباً سبھی بچے جو ہیں وہ روزہ بھی ساتھ ہی رکھ رہے ہیں اور والدین بھی روزہ رکھ رہے ہیں، تمام دن تقریباً فرصت کا ہے. تو وہاں تو میں یہ کہوں گی کہ زیادہ سے زیادہ قرآن سے تعلق پیدا کرنے کی کوشش کریں. یہاں پر پھر میں اس بات پر زور دوں گی کہ آپ کو کوانٹیٹی نہیں دیکھنی ہے، کوالٹی دیکھنی ہے. یہ نہیں دیکھنا کہ آپ نے کتنے نوافل ادا کیے، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ان نوافل کی کوالٹی کیا تھی. اور آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ آپ نے قرآن پاک کتنا پڑھ لیا، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے جتنا پڑھا اس کی کوالٹی کیا تھی، وہ آپ کے اندر کتنا اترا، اور آپ نے اس کی تعلیمات کو ریفلیکٹ کتنا کیا، اور دوسروں کو کیا اندازہ ہوا کہ آپ نے واقعی قرآن پڑھا ہے. بلکہ میں تو یہ بھی کہوں گی کہ بعض دفعہ کبھی دوسروں سے بھی اس چیز میں مدد لی جا سکتی ہے. قرآن پڑھتے ہوئے ہم دیکھیں کہ ہم کتنا عمل درآمد ان چیزوں پر کر رہے ہیں جو قرآن ہم سے چاہتا ہے، اور جب ہم ان پر عمل درآمد کر رہے ہوں تو بعض دفعہ ہمیں خود پتہ نہیں چلتا کہ ابھی بھی ہمارے اندر کمزوریاں کیا کیا باقی ہیں. تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم کسی قریب کے فرد سے یہ پوچھ لیں وقتاً فوقتاً کہ کوئی بھی اگر ایسی چیز ہو تو وہ مجھے بتا دے تاکہ میں اپنے حال کو درست کر لوں. تو اس میں بھی مجھے لگتا ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے. بہرحال مطلوب اور مقصود یہی ہے کہ ہم تقویٰ جس طرح سے بھی حاصل کر سکے اس کو کریں. اور خاص طور پر رمضان کے مہینے کے بارے میں دوسری آیت جو ہمیں آتی ہے اور رہنمائی دیتی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا. یعنی رمضان کا مرکز و محور قرآن ہے. قرآن کا نزول جس گھڑی پر ہوا، جس رات میں ہوا، اس رات کے حوالے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پورے مہینے کو متبرک کر دیا. اور اس پورے مہینے کو متبرک کرنے کے بعد یہ بھی کہا کہ اسی مہینے کے آخری عشرے میں تم اس گھڑی کو ڈھونڈو جس میں قرآن کا نزول ہوا ہے. یعنی ڈھونڈنے کے لیے تو جب ڈھونڈنے کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہ کسی قیمتی چیز کو ڈھونڈا جاتا ہے، اور قرآن کو ڈھونڈنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن وہ قیمتی چیز ہے ایک مومن کے لیے، مسلمان امت مسلمہ کے لیے، کہ جس کو ہم آخری عشرے میں ڈھونڈتے ہیں. تو قرآن کا مرکز و محور چونکہ رمضان کا مرکز و محور چونکہ قرآن ہے، اس وجہ سے قرآن سے زیادہ تعلق مطلوب ہوتا ہے. تقویٰ کے حصول کے لیے بھی، انسان کو اپنے اندر رشد پیدا کرنے کے لیے بھی، اور تشکر جو ایک آیت میں فرمایا گیا، اسی آیت کے آخر میں فرمایا گیا کہ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو. تو تقویٰ کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہونا، ہمارے اندر ہدایت اور رشد کا جذبہ پیدا ہونا، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہمیں رہنمائی قرآن خود ہی دیتا ہے جب ہم اس کو ڈوب کے پڑھتے ہیں، اور جب ہم اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں، اور جب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کی ہدایات کیا ہیں اور ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو قرآن کے ساتھ تعلق جو ہے نہ صرف پڑھنے پڑھانے اور سمجھنے سمجھانے کے ساتھ، میں ایک چیز جو ہمیشہ ریکمینڈ کرتی رہی ہوں اور اب بھی کر رہی ہوں کہ کوشش کریں کہ جہاں پر گھر میں اس عمر کے بچے ہیں کہ جو کچھ آیتیں یاد کر سکتے ہیں، کچھ صورتیں یاد کر سکتے ہیں، ان کو خود بھی یاد کریں اور انہیں بھی یاد کروائیے. اور ان آیتوں اور صورتوں کو اگر آپ رات کو تراویح میں پڑھنا یا صبح کے وقت تہجد میں پڑھنا، اگر اس پریکٹس کو جاری رکھیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ قرآن کا ایک خزانہ جو آپ کے دل میں محفوظ ہوگا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ دل جو ہے ایک ویران گھر کی طرح ہے کہ جس میں قرآن کا کوئی حصہ نہ ہو.
اور اللہ نہ کرے کہ ہمارے دل ایسے ویران گھروں کی طرح ہوں جس میں قرآن کا کوئی حصہ نہ ہو۔ آئیے کوشش کریں کہ اس رمضان میں زیادہ سے زیادہ ہم قرآن کو یاد کریں۔ قرآن کو یاد کرنے کی ترکیب بھی بہت آسان ہے، اور یہ آزمودہ طریقہ ہے قرآن کو یاد کرنے کا کہ آپ 3 آیتیں، جو کہ نصاب ہے کہ آپ ایک رکعت میں 3 آیتیں پڑھیں تو وہ آپ کی رکعت مکمل ہو جاتی ہے نماز میں۔ آپ 3 آیتیں یاد کر لیجئے صبح صبح فجر کے بعد، اور ان 3 آیتوں کو ہر نماز میں مختلف رکعتوں میں پڑھتے جائیے، اور اس کے بعد دیکھیے کہ شام تک وہ آیتیں آپ کو بالکل آپ کے ذہن میں محفوظ ہو چکی ہوں گی، آپ کے دل میں وہ بالکل مستقل جم چکی ہوں گی۔ اب اس کے بعد آپ اس میں 1 یا 2 آیتیں اگلے دن پھر اور اضافہ کر لیں۔ تو اس طرح سے میں نے سورہ یاسین بھی اسی طرح یاد کی، بلکہ اپنے کئی اسٹوڈنٹس کو بھی عثمان پبلک اسکول میں اسی انداز میں یاد کروائی، اور اب باقی صورتیں بھی جتنی بھی ہیں وہ سب اسی انداز سے ہی یاد ہوئیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ طریقہ جو کہ میرا تو آزمایا ہوا ہے، آپ بھی آزما کر دیکھیے، انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ اور اس رمضان میں کوشش کریں کہ کچھ صورتیں یاد کرنے کی، کچھ نمازوں کے اندر نیا پن پیدا کرنے کے لیے نماز کو ہم نماز جو ہے ہمیشہ انہی صورتوں کے حوالے سے پڑھتے ہیں جو ہمیں بچپن میں یاد کرا دی گئی، لیکن کبھی یہ نہیں کرتے کہ کوئی نئی آیات اور صورتیں یاد کر کے انہیں نماز میں ہم پڑھنے کی کوشش کریں۔ تو جب ہم یہ کرتے ہیں تو نماز ایک دم تر و تازہ ہو جاتی ہے، اور اس میں پھر ہمارا دھیان بھی زیادہ لگتا ہے، اور یہی مطلوب اور مقصود ہے رمضان کا بھی، اور اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ بھی یہی ہے۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہماری غفلتوں کے پردے چاک ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے قربت عطا فرمائے، رجوع اللہ کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سے جڑ جانے والا بنائے، اور اس رمضان کو پچھلے رمضان سے بہتر بنائے۔ جزاکم اللہ خیر، وآخر دعوانا الحمدللہ۔ رمضان